اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان کربلا میں آج میں 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کے چند اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 9 محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس دن ابن زیاد کی طرف سے بھیجی ہوئی تمام فوجیں میدان کربلا میں پہنچ چکی ہے۔ ان کی تعداد 30,000 سے لے کر کے 1 لاکھ سے زیادہ بیان کی گئی ہیں، یعنی کم ترین عدد جو تاریخ میں ملتا ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے۔ کہاں 30,000 کا لشکر، کہاں امام مظلوم کے ساتھ مٹھی بھر افراد جو کہ بھوکے ہیں، جو کہ پیاسے ہیں، کہاں تازہ تن اور پانی پیا ہوا لشکر، کہاں پیاسا اور بھوکا ایک معمولی سا مٹھی بھر افراد۔ عزیزان محترم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن لشکر آمادہ کیے جا رہے ہیں، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، تلواریں صیقل کی جا رہی ہیں، نیزے آمادہ کیے جا رہے ہیں، تیر و کمان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جب امام مظلوم نے ان تیاریوں کو دیکھا تو یہ معلوم ہو گیا کہ اب جنگ ہونے کے لیے آمادہ ہے۔ یہی وہ دن ہے، تاریخ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یا ایک خط، آخری خط ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد اور شمر کے لیے آیا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ خود شمر اس تاریخ کو خط لے کر کے اپنے ساتھ آیا۔ بہرحال ایک پیغام ابن زیاد کی طرف سے میدان کربلا میں پہنچا شمر کے لیے، اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ 2 محرم سے امام حسین کا کاروان میدان کربلا میں ٹھہرا ہوا ہے، اور عمر سعد 3 محرم سے میدان کربلا میں پہنچا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی اقدام، کوئی حملہ، کوئی ایکشن اپنی طرف سے نہیں لیا ہے۔ لہٰذا میرا خط جیسے ہی تمہیں ملے، میری طرف سے میرا یہ پیغام عمر سعد کو دے دینا کہ اس خط کے ملتے ہی ساتھ حملے کی تیاری کی جائے۔ اگر عمر سعد آناکانی کرتا ہے اور میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے سر و تن میں جدائی کر دینا اور اس کے سر کو میرے پاس بھیج دینا، اور تم فوج کی کمان کو سنبھال لینا۔ جیسے ہی یہ خط شمر کو ملا اور شمر نے جا کر کے عمر سعد کو ابن زیاد کا پیغام پہنچایا، فوراً جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور جیسے ہی یہ محسوس ہوا، امام مظلوم نے اپنے سپہ سالار، اپنے علمدار جناب ابو الفضل العباس کو عمر سعد کے لشکر کے پاس بھیجا اور امام کا پیغام پہنچایا۔ امام نے پیغام بھیجوایا تھا کہ ہمیں 1 شب کی مہلت چاہیے تاکہ ہم اس شب میں اپنی اس رات کو عبادت و مناجات میں صرف کر سکیں۔ ابتدائی طور پر انکار کیا گیا کہ مہلت نہیں دی جائے گی، فرصت نہیں دی جائے گی، لیکن بعد میں عمر سعد کے کہنے پر اور شمر کی موافقت کے بعد 1 شب کی مہلت عطا ہوئی۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ شب عاشور ان کے خیمے میں ہیں، اور یقیناً آپ نے تاریخ میں بارہا سنا ہے کہ امام نے اپنے اہل خانہ، اپنے اہل بیت کے جوانوں کو، بنی ہاشم کے جوانوں کو اور اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان سب کے اوپر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا اور سب کو اختیار دیا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، میری طرف سے نہ کوئی روک ہے، نہ کوئی ٹوک ہے، اور نہ ہی میں قیامت کے دن ان کے خلاف
کوئی سوال و جواب کروں گا، میرا اللہ تم سے راضی ہے، میں تم سے راضی ہوں۔ چراغ گل کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ وہ اصحاب با وفا تھے کہ جنہوں نے خیام حسینی کو ترک نہیں کیا۔ اور جب یہ اصحاب وہاں پر ٹھہرے رہے تو انہیں خبر دی گئی کہ کل فیصلے کا دن ہے، کل جنگ کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، اور اصحاب نے خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول کیا اور اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ امام حسین اسی شب میں اپنی بہن کے پاس آتے ہیں، اور بہن کے پاس آنے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی کل رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے میں خبر دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ بہن، کل یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمیں شہید کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، ہمارے اصحاب کو میدان میں شہید کر دیا جائے گا، کل وہ دن ہے۔ اور جناب زینب یہ پوری رات گریہ فرماتی رہیں اور اپنی رات کو عبادت و مناجات میں صرف کرتی رہیں۔ عزیزوں، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے اس شب کے متعلق کہ جس طریقے سے امام حسین یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ کل آخری دن ہے، لیکن آخری دن بھی عبادت میں صرف کر رہے ہیں، مناجات میں صرف کر رہے ہیں، تو امام حسین اس کے ذریعے سے ہمیں پیغام پہنچا رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل صبح ہوگی نہیں ہوگی، لہٰذا انسان کو ہمیشہ یاد خدا اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے، اور اسی یاد کے سہارے اور اسی ذکر کے سہارے انسان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور دنیا اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔